نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ کل اس بات پر بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دو چیزوں پر 3 گواہیاں پیش کی تھی. 2 چیزوں پر 3 گواہیاں پیش کی تھی. خود اپنی گواہی عملاً اور دوسری گواہی پیش کی تھی فرشتوں کی کہ اس پر مقرر ہے کائنات پر. تیسری اہل علم اہل عقل کی. اور ساروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کائنات میں عدل و قسط کے ساتھ قائم ہے. اس پر تو بات ہو چکی تھی کہ اسلام سراسر عدل ہے. اس کے ہر حکم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عدل و حکمت کے تحت بنا ہوا بھیجا ہوا حکم ہے. اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا. لیکن خاص کر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے معاملات میں عدل ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم فرمایا ہے. ہمیں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل تک کہ جب پوری کائنات عدل و قسط کے ساتھ بنائی گئی ہے تو آپ ایک تو اسلام ہے تو اس پر آپ آگے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسلام کے اندر وہ چیزیں تو ہیں لیکن کبھی اللہ رب العالمین جل جلالہ اجمالاً بیان کرتا ہے اور کبھی تفصیل بیان کرتا ہے. تو تفصیل اجمال فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز میں کہتا ہوں کہ اسلام قبول کرو, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. تاکہ میں نے قبول کیا لیکن اسلام کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ احکام ہمیں تفصیلاً معلوم نہیں ہوتے. تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں بہتان بھی لگاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پھر ہر چیز کی کیا تفصیل بتائی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹا کیا ہے یہ اس پر لعنت ہے, ظلم مت کرو, ظلم پر لعنت ہے, اور اس طرح بے اعتدالی مت کرو, عدل کرو. تو یہ تفصیل اگر نہ ہو تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ ہر کوئی کہے گا کہ میں فلان کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں. نہیں بتایا کہ آپ نبی دیکھ لو, نبی دیکھ لو, اپنے سامنے رکھو کہ کیا واقعی تم مسلمان ہو. تو اعمال کا یقین ہے, وہ صفات کا یقین ہے. اس کی ایمان میں نے کتاب لکھی, اس کا نام کیا ہے عین ایمان, کہ اپنی ایمان کو اس عین میں دیکھو کہ واقعی آپ مومن ہیں. عدل جس چیز کے اندر آتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جس آدمی کا رنگ معتدل ہو, ایک دم سفید ہو ابرس کی طرح, تو اچھا لگتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ ابرس ہی ہے. تو رنگ میں اعتدال ہو, آنکھیں مٹھی اچھی لگتی ہیں لیکن اچھی مٹھی چہرے کے ساتھ, بڑے چہرے کے ساتھ. اگر بیل جیسے آنکھیں ہوں اور چوہی جیسا چہرہ ہو تو اچھا لگے گا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ فٹ نہیں آتی. اس کے ساتھ جتنے آنکھیں ہوں اتنے ہی کیا ہو چہرہ ہو تب اچھی لگے گی. یہی حال انسان کی باڈی کا ہے, بہت موٹا ہے لیکن قد
چھوٹا سا ہے تو بس وہ ایک بوری لگے گی کہ ایک بوری پڑی ہے وہاں. تو اگر موٹائی بھی ہو لمبائی بھی ہو پھر کیا آدمی کیا لگتا ہے؟ شاندار لگتا ہے. تو ہر چیز کے اندر جب اعتدال ہوگی تو کیا ہوگا؟ مزیدار ہوگا. آپ ایک سر گوشت لاؤ گھر کے اندر، ایک سر گوشت 2 عورتوں کو دے دو، ایک والا کھاؤ زبردست، وہی گوشت آیا وہی ایک ہی وہ جہاں سے ایک کساب سے لایا ہے، لیکن ایک بڑا مزیدار ہوگا اور ایک کیا ہوتا ہے وہ اس کو اکانے کے قابل نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک نے اس کے ساتھ بڑی اعتدال کے ساتھ بنایا ہے اور بڑی ٹھیک بنایا ہے، نمک بھی ٹھیک ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، ہر چیز مناسب ہے تو مزیدار لگتا ہے. اور ساتھ اگر اخلاص ہو تو اور مزیدار لگے گا. اخلاص اپنا بھی ایک انسان اندر اور باہر ایک ہو تو اچھا لگتا ہے اور دوسری والا اچھا نہیں لگے گا. تو اب ایک سال ایک ہے، ایسے ایک گوشت بھی ایک سیر ہے، وہی ایک سیر گوشت ہے اور مسالہ بھی دونوں کے سامنے رکھا ہے، لیکن ایک کو آپ کھا نہیں سکتے، یہ کڑوا ہے یہ کچھ. تو اس طرح آپ اب ہر چیز کے اندر دیکھیں جہاں بھی عدل و اعتدال ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں خوبصورتی آئے گی، وہاں اچھائی آ جائے گی. اب یہ رباب ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچائے اس کے سننے سے، بجانے سے بھی بچائے. لیکن آخر اس کو لوگ کیوں بجاتے ہیں؟ وہ یہی تارے ہیں، اگر اس طرح ٹنگ ٹنگ کریں تو اچھا لگے گا آپ کو، لیکن اس کے خاص طرز کے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہی رباب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ اس وقت ناچتے ہیں اس کے لیے. اب یہ نظم ہے، نظم آپ پڑھتے ہیں، وہ یہی باتیں میں اس طرح کرتی ہوں تو ایک بھی نہیں جمتا. اب وہاں یہی ایک آدمی آتا ہے، وہ وہی یہی باتوں کو نظم کے ساتھ پڑھتے ہیں. واہ واہ. اب فرق کیا ہوا کہ وہ اس طرح سے کیا گیا، سجا سجا کر کے بتایا. اور اگر آواز خراب ہو، یہ گلا بہت ترش آواز ہو، بعض لوگ آواز اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا وہ سخت کرخت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بندی کر دو. اور بعض کی آواز میری طرح بک بک کرتے ہیں، وہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ ہے کہ آپ نعت خواں سے نعت پڑھاتے ہیں. ایک آدمی خود شاعر ہوتا ہے، وہ خود اپنے اشعار نہیں پڑھتا کیونکہ اس کا گلا خراب ہے. تو ہر چیز کے اندر جب اعتدال آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ عدل و اعتدال، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. یہی چیز اگر فیصلوں کے اندر آ جائے، فیصلے عدل کے ساتھ ہو، یعنی ہمارے جیسا آج کل چند سال ہو گئے جو ہمارے وہ عدالتی نظام کو میں نے پہلے کہا تھا، اگر یاد ہو میں نے کہا کہ حاکم نثار نے کیا کیا؟ عدالت کو برباد ہی کیا. پھر اس کے بعد گلزار آ گیا تو اس نے اور اس پر پول چڑھائے، پھر بینجال آ گیا اس نے اور بندی لگا دی. تو یہ اب لوگ جس کے کتنی پروقار کی چیز تھی، کتنی بھی وقار ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کہ عدل نہیں. بے عدلی جب آ جاتی ہے، طرفداری آ جاتی ہے تو عدل تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ عدل کے معاملے میں باپ کو بھی مت کرو، اپنوں کو، رشتہ داروں کو، فقیر کو، امیر کو، بادشاہ کو، گدا کو. وہ کہتے ہی نہیں، وہ عدالت والوں کچہری والوں کا بڑا ہوگا تو کیا ہے؟ وہ مستثنا ہے. تو خدا ہے کیا ہے؟ تو ہم نے عجیب ترتیب بنائی ہے کہ عدل کے خلاف ساری کام ہمارے عدل کے خلاف چل رہے ہیں. کیا یہ بھی کوئی ترتیب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو کچھ کہے آگے بھی معاف ہے پیچھے بھی معاف ہے؟ کیا یہ خدا ہے؟ یہ رسول ہے؟ یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. تو جب ظلم ہو بڑھ جاتا ہے تو یاد رکھیں ممالک برباد ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے. گھر کے اندر جب ظلم شروع ہو جاتا ہے، اعتدال ختم ہو جاتا ہے، تو آپس میں بھائیوں میں یعنی باپ فرق کرتا ہے
ایک کو زیادہ دیتا ہے دوسرے کو کم دیتا ہے تو اس سے لڑائیاں بن جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو اس بیٹی کو یہ چیز زیادہ دیتا ہوں, کوئی چیز دینا چاہتا تھا کہ آپ اس پہ گواہ ہو جائیں, زمین جائیداد کوئی چیز. ایک تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ بات کمزور ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیجیے آپ بات بڑا ہے, لیکن ایک ہے کہ کوئی چیز مستقل دینی ہے اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بیٹوں کو بھی دیا ہے یا اس کو اس کی لکھ دیتے ہو؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں دیتے, اس کو دیکھتا ہوں. کبھی کبھی دو بیویاں ہوتی ہیں نا تو ایک سے وہ مرغوب ہوتا ہے اس کے لیے پھر ترتیب بناتا ہے. تو اس نے کہا, آپ نے فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ بناتے ہو, مجھے ظلم پر گواہ بناتے ہو. تو آپ گھر کے اندر بیداری ہو, جب عدل ختم ہو جاتے ہیں تو گھر برباد ہو جاتا ہے. مدرسے کے اندر عدل ختم ہو جاتے ہیں, مدرسہ خراب برباد ہو جاتا ہے. ملک کے اندر عدل خراب ہو جاتا ہے, ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے, یہ نظام دنیا کے نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. کفر کی اس کی عقیدہ ہے, باقی اگر وہ ٹھیک قاعدے کے مطابق چلتا ہے, لوگوں کو حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ چلے گا. آخر جو 302 کیس والے ہیں اس کو پورا برباد کیا جائے گا, لیکن دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں وہ پاس ہوں گی, کیا ہوں گی, اس کا نظام چلے گا. تو یہ ہمارے جو اکابر تھے وہ انتہائی عدل والے تھے, اسی پر اس کا عمل تھا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل یہ ہے کہ کسی کو اپنا حق دیا جائے, ہر ذی حق کو اپنا دیا جائے. احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے, لیکن وہ یہ نہیں کہ اس میں عدالت والے کہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا, یہ چوری کی ہے میں نے اس کو چوری کو معاف کیا. یہ عدل وہ نہیں کرتا, یہ تو طرفداری کرتا ہے. چور کو معاف کرنا ایک دور شرف کا دور تھا, وہ کہتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں انارو, جو جتنا بدماش ہے آ جائے, جتنی اس نے قتل کیے ہیں آ جاؤ, ہم ملک بناتے ہیں کس سے؟ اناروں سے. اناروں سے کیا مطلب ہے کہ جتنے ڈاکو ہیں آ جائیں, چلو سب آ جائیں. اب ڈاکو سے بھی حکومت بناتے ہیں, یہ نہیں چلو ڈاکو معاف کریں, ایک بات تو ہو سکتی ہے, لیکن اسے ہم حکومت بناتے ہیں, اس کو ہم کو کرسیوں پر بٹھاتے ہیں. تو انارو کر دیا. اللہ تعالیٰ کرے اس نجکیات کو اجر توفیق عطا فرمائیں. اس کی ارادے ٹھیک معلوم ہوتے ہیں تو اس کو افزائی کرنی چاہیے, اللہ اور مزید توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ اب پوری ہو گیا, لیکن جب آدمی خیر کی طرف جاتا ہے تو آدمی اسی خیر کی توقع رکھتا ہے, اور جب شر کی طرف جاتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں کہ اور پورا شر کی طرف یہ جائے گا. قدم کو دیکھیں کس کی طرف اٹھا رہا ہے, کس کی طرف اٹھ رہے ہیں, AMF سے آزادی کی طرف اٹھ رہے ہیں یا غلامی کی طرف اٹھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھروں کے اندر آپ عدل قائم کریں تو آپ کا گھر ٹھیک رہے گا, مدرسوں کے اندر عدل کریں گے مدرسے ٹھیک رہے گا. تو ہمارے اکابر کیسے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے ایک بار اعلان فرمایا کہ کل جو مستحقین ہیں, جو زکوٰۃ کی مستحق ہیں, وہ آ جائیں اور ان کو اونٹ دیا جائے گا. اونٹ تو تمام لوگ فقراء وہ جمع ہو گئے. اگر یہ ہمارے علاقہ ہمارے زمانہ ہوتا تو سارے یہ جتنے ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, جتنے وڈیرے ہیں, سارے جاتی کہ ہمیں ایک ملک کی ضرورت ہے, ہم زیادہ فقیر ہیں. ایسا ہے نہیں.
لیکن وہاں تو ایسی بات تھی نہیں، جو فقیر تھے وہ چلے گئے. لیکن ایک فقیر کو اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی نے وہ نکیل دے دی اور ساتھ ڈوری بھی دے دی کہ اگر آپ کو وہاں اونٹ مل جائے تو پھر اس نکیل میں باندھ کر کے اس اونٹ کو لانا تاکہ تکلیف نہ ہو، آپ کو آسانی ہوگی. انہوں نے وہ آ گئے. یہ صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہے، بعد کا دور ہے. صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی اس وقت تھے، صحابہ کرام کے دیکھنے والے تھے. لیکن صحابہ کرام کا دور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس میں صحابہ کرام زیادہ تھے. اس کے بعد وہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ پہلے یہ اس کو گن لیں، یہ اونٹوں کو، پھر یہ فقراء کو گن لیں، ترتیب بنائیں تاکہ ہر ایک کو اپنا اپنا حق مل جائے. تو اس نے یہ ترتیب بنا رہے تھے کہ اس آدمی کو صبر نہیں آیا. انہوں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نہ رہ جاؤں. اونٹ تھے زیادہ، لیکن بس کبھی کبھی آدمی بے صبر ہو جاتا ہے. وہ بے صبر ہو گیا، اندر چلا گیا اور حضرت کو نکیل دکھا دیا کہ میں نکیل لا چکا ہوں، یعنی اونٹ کا جو نہیں وہ پزوان وہ لایا ہوں. اب حضرت نے سوچا کہ اگر ایک آتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے تو یہ حضرت کی بغبل جھوٹ سی یا کیا بن جائے گا، یہ بڑا رش ہو جائے گا اور پھر ہم نمبر کیسے لگائیں گے، ترتیب کیسے بنائیں گے. تو اس نے اس کو نکیل سے لے کر اس کو یہاں پچھلی میں لگا دیا، باہر جاؤ باہر جاؤ باہر. وہ باہر چلا گیا. جب اس کو دینے لگے لوگوں کو تو حضرت نے پہلے اس کو وہ نکیل دے دی کہ مجھے یہاں مارو. یہ مستثنا نہیں، یہ خلیفہ ہے، یہ سارے مستثنا ہے کہ مجھے یہاں مارو. حالانکہ غلطی بھی اس کی تھی، خطا بھی اس نے کی تھی، لیکن اس کے طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ باہر جاؤ. تو چونکہ نکیل سے اس کو چکا دے دیا تو کہا کہ چکا مجھے مارو. تو تمہاری فاروق رضی اللہ نے قسم کھائی کہ نہیں کھائے گا. یہ تو پھر لوگوں کی عادت خراب ہو جائے گی. پھر کیا جائے؟ اے عمر، تم آخرت میں کون جواب دے گا مجھے اس بات کا کہ میں نے اس کو مارا ہے، تکلیف پہنچائی ہے. اس نے کہا کہ جو اونٹ دے دیں، ویسے اونٹ تو دیتے ہو، خوش ہو جائے گا، بس آپ کو معاف کرے گا. معافی بھی تو کوئی چیز ہے. تو اس نے اونٹ لے کر نکیل میں باندھ کر خوش بھی ہوا، اس کو معاف بھی کر گیا، چلا گیا. یہ تھے ہمارے اکابر. یہ ہمارے اکابر تھے کہ ہر چیز میں وہ دیکھتے تھے آخر اتنے سوار دی کہ اگر ان چیزوں میں شاید پکڑ نہ ہو، کیونکہ وہ تو غلط آدمی کرتے ہیں، اس کو تو کیوں باہر جاؤ. لیکن وہ خود اللہ سے ڈرتے تھے. جب اللہ کا خوف ہوگا پھر عدل آئے گا، اللہ سے ڈر خوف ہوگا. ہمارے وہ تو صحابہ کرام تو بہت اونچی لوگ ہیں. شریح قاضی تھا. یہ حضرت تمہاری فاروق رضی اللہ کے زمانے میں یہ قاضی کے منصب پر مقرر ہو چکا تھا. اس کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے گھوڑا خرید لیا. گھوڑے پر سوار ہوا، پیسے بھی طے ہوئے، اتنا خیال عیب وغیرہ کچھ نہیں رکھا. بس کا اس کو گھوڑا پسند آیا، اس نے لے لیا، وہ پیسہ طے کیا کہ میں دے دوں گا. اس پر گھوڑے پر سوار ہو گیا، اس کو دوڑایا. یہ دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے کہ دوڑاؤں کیسا ہے. جب دوڑایا تو گر گیا، کمزور تھا. حالانکہ بظاہر ڈھانچہ زبردست تھا لیکن زیادہ وہ تکڑا نہیں تھا. تو اس کے پاؤں میں زخم آ گئے، گوٹا چھوڑا، لنگڑا ہو گیا، ٹوٹ گیا اس کے پاؤں. تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ اس بائع کو کہ اس کو میں نہیں لیتا، واپس کر لو.
وہ کہتے کہ تم نے ہمارے طے کیا ہے، اب یہ دو گوٹا ہو رہا ہے، اب یہ تو کیا ہے، معیوب ہو گیا، اس معیوب، اب اس میں کیسے اس کو لے لوں؟ وہاں شرح تھا ہی نہیں، اس زمانے میں عدالت ہی نہیں تھی باقاعدہ بنی. اس کی وجہ یہ تھی کہ عدالتیں تب بنتی ہیں کہ لوگ کیا حقوق مارتے ہیں. جب حق ہی نہیں مارتا کہ سال میں ایک بار کسی کا معاملہ پاکستان میں پیش آتا ہے تو اس کے لیے عدالت کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں پھر وہ اتنا خرچہ برداشت کرے؟ ہمارے 16-15 لاکھ روپے ججوں کو ملتا ہے اور اتنے اس کے ساتھ بھی مزدور ہوتے ہیں، پھر کیا اس کے ساتھ بڑی بڑی وہ انتظامات ہوتے ہیں، کوٹیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک جج پر شاید $1 ارب پاکستانی اس پر خرچ ہوں گے سالانہ، یا کم ہوں گے. چلو ایک تو آپ دیکھ کتنے جج ہیں، کتنے وہ ہے، پھر وکیل اپنے بندوبست کرتے ہیں. تو وہ تو تب ہوتے ہیں کہ لوگ جھگڑے کرتے ہو، حق مارتے ہو. لیکن اگر سال میں ایک بار کوئی جھگڑا ہو، اس کی لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے لیے دفتر بنائیں اور کربوں روپے خرچ کر لیں. بس وہاں سے ایک بلایا کہ ہمارا فیصلہ کرو. تھے قاضی سمجھدار تھے، فیصلے کرتے تھے، لیکن ایسا باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا تھا کہ اس خواہ اس کے لیے بیٹھے، اس کے لیے چوکیدار ہو، اس کے پاس بھی گارڈ ہو کہ کوئی اس کو نہ مارے ہمارے قاضی کو. تو آئے تو اس نے قاضی شریف اس وقت قاضی نہیں تھا، عالم تھا، کہا کہ اس سے فیصلہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا، تو حضرت شریح رحمۃ اللہ نے اس کو عرض کیا کہ حضرت یا تو وہ گھوڑا اسی طرح واپس کر دو جس طرح اس نے آپ کو دیا تھا، جس طرح گھوڑا دیا تھا سالم، اس طرح سالم گھوڑے کو واپس کر دو، ٹھیک ہے؟ یا جو کچھ طے ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو نہیں اس طرح واپس کر سکتے تو جو کچھ طے ہو چکا ہے وہ اس کو دے دو. وہ ایک عام آدمی ہے اور یہ خلیفہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے لوگ بھی عجیب فیصلے کرتے ہیں، بڑے کے لیے ایک فیصلہ ہے، چھوٹے کے لیے اور فیصلہ ہے. تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ نہیں کہا، نہیں فرمایا کہ اس کو صبر میں دیکھوں گا، پھر میں کیا کروں گا، اس کے لیے پھر ترتیب بناؤں گا، پکڑنے کے لیے کوئی ترتیب بناؤں گا، جال میں پھنساؤں گا اس کو. وہ خوش ہوا. میں نے اندازہ لگایا ہے کہ شریف لوگ، صحیح لوگ، وہ تنقید اس پر آپ اس کو آپ سمجھائیں کہ یقین جانے وہ آج بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے افسروں میں، بڑے افسروں میں ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے تو وہ بالکل اس بات کو مانے گا. ہوتے ہیں حق پرست ہوتے ہیں دنیا میں، بڑوں میں ہوتے ہیں، بڑے افسروں میں ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھاتے نہیں ہیں کسی کو. ہم اس کی ہاں میں آتے ہو، یہ بڑا ہے تو بڑے کیا ہے، اس کی ہاں میں ملانا ہے. نہیں، اس کو ہاں میں نہ ملائے. اگر آپ کو حق معلوم ہوتا ہے کہ حق دوسری طرف ہے تو اس کو سمجھائے. اگر نہیں مانتا تو اس کو ساتھ نہ دے. ساتھ دینا یہ بھی کیا ہے، ناجائز ہے. تعاون بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر دے دیا تم نے ساتھ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. ہم کیسے ساتھ دیتے ہیں. تو یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. قاضی شریف سے زیادہ عدل والا وہ تھا کہ آپ نے اس کو قاضی بنا دیا، ترقی دی کہ تو قاضی ہے ہمارا. یہ قاضی صدراعظم تک چلتا رہا. اب علماء کو پتہ ہے. اس کے پاس ایک دن بیٹا آ گیا، اس کی ایک زمین پر کوئی جائیداد پر اس کی کسی کے ساتھ بات تھی. تو اس نے ابو سے کہہ دیا کہ ابو یہ میرے ساتھ میرا لنجا ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے. اب دیکھیں اس میں ہمارا حق بنتا ہے نہیں بنتا. میں اس کے ساتھ معاملہ کروں نہ کروں، بے شک کرو، معاملے میں کیا حرج ہے، کرو.
معاملہ جاتے جاتے کئی شریف کو آ گیا نیچے سے جانے سے، یا وہ پہلے کسی کیا تو جاتے جاتے کل شریف سے فیصلہ کریں گے، یا پہلے سے طے تھا، اس نے کہا کہ ہم کل شریف سے بات کریں گے، آپ کے ابو سے کریں گے بات. اس سے فیصلہ کیا. قاضی شریف نے ساری چیزیں دیکھ لی، واقعی کیا ہے پورا. جب دیکھ لیا اس کے بعد کہا کہ فیصلہ دیا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کا بیٹی کا نہیں. بیٹے کو فیل کر دیا. اب دیکھو بیٹے کو فیل کر دیا، اس کو اس نے دوسرا فاتح ہو گیا، فتح ہوا، اس کو شکست ہوئی. اس فیصلے میں اس کو کہا کہ وہ حق کا بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے. اور یہ رو رہا تھا، آپ کے امی کے پاس آ گیا. چھوٹا بڑا تھا لیکن شرمندگی ہو گئی. ایک آدمی جب وہ اس کا حق نہ ہو، لوگوں کے اندر وہ شرمندہ بھی ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے میں نے ابو سے پوچھا بھی تھا، اگر میرا حق نہیں بنتا تھا تو پہلے مجھے کہتے تھے تاکہ وہ شرمندگی تو نہ ہوتی. اب میں نے کیس بھی لڑا اور میری شرمندگی بھی ہو گئی مجھے لوگوں کے سامنے. تو اس کو حضرت سید رحمۃ اللہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو فرمایا کہ بیٹے میں اسی لیے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے لگتا تھا کہ تم اس ساتھ لے دو کرو گی، کیا کہ تم کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو. تو میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی ذرا بر بھی حرام کا بوجھ آ جائے. کسی کو لے دینے میں تو کوئی ہوتا ہے. یہ تقاضی سمجھ آئی بات کہ اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حق نہیں تو کہتے ہیں کہ حق. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی پر کوئی بحث ہوتی ہے، پھر ہم جو آدمی کہتے ہیں چلو صلح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو تم اس طرف ہو جاؤ، تم اس طرف ہو جاؤ، تم ایک بات بن جاتی ہے. تو اس سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ اب معاملہ کرو. جب معاملہ اس کے پاس آئے گا، جب معاملہ کرو گا تم فیل ہو. یہ ہمارے اکابر تھے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بات کے آدمی ہے. وہ آخری وقت میں رو رہے تھے. بڑے اس کو کس نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جو فیصلے مجھے آئے ہیں، میں نے جو میرے نزدیک حق تھا میں نے وہ وہی کیا ہے. ایک تو ہے کہ انسان خطا تو ہو جاتا ہے، لیکن جو میرے نزدیک حق تھا وہ میں نے کیا ہے، وہ فیصلہ میں نے کیا ہے. لیکن مجھے رونا اس پر آتا ہے کہ ایک بار ایک بڑے آدمی کا اور ایک چھوٹے آدمی کا آپس میں درمیان میں معاملہ تھا، اور میں نے بڑے آدمی کو اچھی جگہ پر بٹھایا اور دوسری کو وہ کڑا رہا. میں نے فیصلہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا جو چھوٹا تھا، یعنی عہدے کے لحاظ سے یا منصب کے لحاظ سے یا نسب کے لحاظ سے کمزور تھا. اس کے مقابلے اس کے حق میں کر دیا. لیکن مجھے رونا اس پہ آتا ہے کہ اگر کل مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے وہ جو بڑے آدمی کو، جو بڑی نسب والے کو یا بڑے عہدے والے کو تم نے اچھی جگہ پر بیٹھایا تھا اور دوسری کو تم نے سامنے کھڑا کر دیا، تو دونوں کیا تھے؟ مدعی و مدعی تھے. تمہیں کیا جواب دوں گا؟ اور وہ تھا کون؟ ایک ہارون رشید تھا اور ایک عیسائی تھا. معاملہ عیسائی کے ساتھ تھا اور رشید کا. ایک عام آدمی تھا، ایک خلیفہ تھا. وقت ہے، لیکن اس کو فیصلہ بھی کس کے خلاف کیا؟ رشید کے خلاف کر دیا. لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا کہ فیصلہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسی حکومت نہیں سونپ دیں گی. اللہ تعالیٰ بس حاکم الحاکمین ہے. وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دوری نہیں دے گا جو
مخلوق پر ظلم کریں. یہ کچھ وقت تک چلتا ہے، آپ نے دیکھ لیا، لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر ان پر حالات آتے ہیں. آپ دیکھیں گے اور بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چانٹی شروع کر دی ہے. اب یہ نفاق اہل نفاق ایک طرف ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے، میں اگر یاد ہو پچھلے سال میں نے کہا تھا، پچھلے سال، کہ اب یہ چانٹی ہوگی. یاد ہے کہ فستات نصاف نفاق لا ایمان فیہ و فستات ایمان لا نفاق فیہ. یہ ہوگا جب یہ ہو جائے گا تو فستات نفاق والی دجال کی پیچھے چلے جائیں گے، اور فستات جو ایمان والا خیمہ ہے اس کے اندر جو وہ کس کے پاس جائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کے پیچھے جائیں گے. یہ دو ہوئیں گے لازماً. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عدل والے بنا دیں. تو عدل کے لیے عدل کے پیمانے یہ اس کی میں باپ بیٹے رشتہ داری قرابداری اور اس طرح دوسری چیزیں نہیں چلتی. فلان غریب ہے، فلان غنی ہے، جو بھی ہے، جو فیصلہ ہوگا ٹھیک ٹھیک کرے گا. یہی حال گواہی کا ہے. یہی حال گواہی ہے. اگر گواہی کی تمہیں دینی ہوگی تو غلط گواہی نہ دیں. اگر گواہی دینی ہے تو غلط گواہی نہ دیں. ہمارے مفتی ظفر حسین صاحب بہت زبردست آدمی تھے، بہت نیک صالح آدمی تھے. دو ہندو اور مسلمانوں کی ایک جگہ پر لڑائی تھی. قبیلہ تھا. یہ نہیں کہ تمام ہندو اور تمام مسلمان، ہاں ہوتا ہے آپس میں پاس رہتے ہیں تو ہندو کی مسلمان کے ساتھ لڑائی آ جاتی ہے. تو مسلمان کے ساتھ اس کی لڑائی آ گئی زمین پر. وہ فیصلہ ہو نہیں رہا تھا. دور انگریزوں کا ہے، انگریزوں کا دور ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. بالآخر یہ انگریز نے اس کو کہا کہ آپ لوگ کس پر، آپ بات کیسے مانیں گے؟ ایک کی گواہ جو ہے یہ ہندو گواہ ہے، دوسری کی کیا گواہ ہے مسلمان گواہ ہے. انہوں نے گواہوں پہ ہوتا ہے. اب کیسے فیصلہ ہم کریں گے؟ تو تمہارا ایسے آدمی پر اتفاق ہو سکتا ہے کہ وہ کہے تو آپ مانیں، دونوں مانیں. اس نے کہا کہ ہاں. ہندو نے کہا کہ ہم مانیں گے. کون ہے وہ؟ کہ مظفر حسین. مفتی صاحب کہہ دیں کہ کس کا حق ہے ہم مانتے ہیں. مفتی ظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، حیات تھی. یہ کہہ دیں تو ہم اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کیا وہ ہندوستان امریکہ تھا. سمجھ آئی بات؟ ہندوستان یہ وہ جانتے تھے کہ آدمی حق بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، عادت والا ہے، یہ ظلم نہیں کرتا. تو اس کے پاس وہ گئے، مسلمان بڑے خوش ہوئے کہ بس انشاءاللہ جیت گئے. اس کے پاس گئے اور ان کو محنت کی. انہوں نے کہا کہ میری قسم کھائی ہے کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. وہ انگریز کے ساتھ بڑی اس کی طبیعت خراب تھی. وہ کہتے ہیں اس نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے. غیرتی لوگ یا غیرتی ہوتے ہیں جو تم کو غلام بنائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ تمہیں مجھے کیسے اچھا پالا ہے، ایسا ایسا. اس نے کہا تم اس کی بات ہے، مجھ پر احسان کرتے ہو کہ میرے قوم کو غلام بنا دیا ہے. یہ ہمارے افسروں کو یہ دیکھیں، یہ ہمارے سیاستدانوں کو کچھ دے دیتا ہے کیا، امریکہ وغیرہ پورا قوم غلامی میں دے دیتا ہے. وہ کہے کہ تم مجھ پر اس کا احسان کرتے ہو کہ تم کو اچھا پالا ہے، یعنی مجھے اچھی پالو اور کیا کرو، میری قوم کو غلام بناؤ. قرآن مجید میں ہمیں غیرت دلائی. تو اس کے بعد انہوں نے انگریز کے پاس انہوں نے کہا کہ چلا، انگریز کے پاس گئے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، جس نے ہمارے ملک کو قبضہ کر دیا، ہمیں غلام بنا دیے. حر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حر ہر جگہ حر ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں حریت نصیب فرمائے، غلامی سے نکال دیں. انشاءاللہ نکل جائیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نکل جائیں گے، امید ہے.
تھوڑا سا غیر اور زیادہ بڑھ جائے نا تو پھر دیکھیں گے آپ. تو یہ اس کے پاس وہ آ گئے. اس نے کہا کہ انگریز بھی سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ مجھے مت نہ دیکھیں, کھڑکی میں کھڑے ہو جاؤ, رخ دوسری طرف کرو. وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, انگریز تھا لیکن فیصلہ کرنا چاہتے تھے. ہمارے والے کیا کرتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں جتنا ہی ایک 100 کیس پڑا رہتا ہے, حتیٰ کہ پیشی کے لیے بھی نہیں پیش کرتے. ابھی تک 3 سال ہو گئے, یہ بھی نہیں بتاتے کہ تمہارا جرم کیا ہے بھائی, جیل میں. یہ انصاف اتنی بڑی, جب انصاف بڑھ جائے کچہریوں کے اندر کہ 3 سال اس نے یہ بھی پوچھا نہیں ہے کہ تم نے 3 سال ہو گئے جتنے ہو گئے کہ تمہاری غلطی ہے, چلو آپ جرمانہ کرو اگر غلطی ہے, جیل چڑھاؤ کچھ, لیکن آپ فیصلہ ہی نہیں کرتے. اس کے پاس اس کو پیشی بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے کہ پڑا رہے. کس قدر ظلم ہے. تو اس نے اس کے کہا وہ ظلم نہیں کرتے تھے, اس عوام پر معاملات میں ٹھیک سے چلتے تھے. اس نے کہا کہ مفتی صاحب آ گیا, وہ اس طرف تھا, وہ بھی سادہ آدمی تھا. اس نے کہا کہ بتاؤ اتنی حدود ہے, یہ فلان حد ہے, فلان ہے, فلان ہے, اب وہی آدمی ہے, اب بتائیے کس کا حق ہے, یہ ہندو کا تھا یا یہ مسلمانوں کا تھا, فلان فلان قبیلہ ہے, آپس میں اس کے لڑ رہے ہیں. تو نے کہا کہ تو ہندو کا ہے. انگریز نے قلم منہ میں پکڑ لیا کہ اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے. اسلام جیت گیا, مسلمان ہار گئے. ہم ہوتے پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ہندو کا یار ہے وہ غدار ہے. ہم تو کہتے ہیں طرفداری کرو, میری پارٹی کی بات, جو ہماری پارٹی ہے اس کے ساتھ اس کی بات کیا ہو, وہ اس کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہماری پارٹی کی بات ٹھیک ہے, ہماری بات کو ٹھیک کہو, ورنہ تم ٹھیک ہے, اگر آپ نے غلط کہا تو تم غلط ہو. تو ان کے اکابر آپس میں اکیلے ہو گئے کہ یار اسلام, یہ دیکھو یہ اسلام کس کا کیسا مذہب ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا, آ گیا انگریز کے پاس, آ گئے اس کے وہاں کلمہ پڑھا سب نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا. اور اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مسجد ہماری جگہ تو ہماری ہے, اس میں ہم مسجد بناتے ہیں. جب عدل آ جاتا ہے تو پھر کیا آ جاتی ہیں, پھر بہاریں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدارس میں, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے ملک کے اندر عدل کا نظام قائم کرے. یا رب العالمین یہ جو کچہری والے ہیں تو اس کو ختم کر دیں. یہ جو برے ہیں, اچھی بھی اس میں ہوں گے, اچھے ہیں اس کو رہنے دیں, اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں. اللہ پاک اس کو آگے کر دیں, اور جو برے ہیں اس کو پیچھے کر دیں. گھر والی کی اہلیہ وہ وفات ہو گئی ہے, پوتی ہے. تو اس کی یہ دعا, ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں, 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ. دعا کی یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اس کو بخش دیں, اس کے درجات کو بلند فرما دیں. یہ جو ساتھی نے پڑھا رب العالمین, اس کے جو ثواب ان کو مل رہا ہے وہ ثواب اس کو بخش دے, رب نے اس کو ثواب یا رجا اس کو مل جائے. رب العالمین یا اللہ اس کو ہر قسم کے خیرات و برکات سے ملامات فرما دیں. رب العالمین اس کے گھر والوں کو, خاندان والوں کو صبر جمیل نصیب فرما دیں, اس کے درجات کو بلند فرما دیں. جس کی فوتگی ہو گئی ہے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا ذو الجلال والاکرام, یا رب العالمین اس کے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے, ان کے خاندان والوں کو, گھر والوں کو اس تکلیف کے بدلے دنیا کی بھی خیر کی بدلی دے دیں, آخرت کی بھی دے دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین.